أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے کہا بنی اسرائیل سے ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القریۃ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا پس کھاؤ اس بستی میں سے جہاں سے تم چاہو جی بھر کر، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور کہو حِطَّةٌ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، نغفر لکم خطایاکم ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، وسنزید المحسنین اور نیکی کرنے والوں کو ہم مزید دیں گے، فبدل الذین ظلموا قولا پس بدلا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا، پس ظالموں نے بدلا بات کو، غیر الذی قیل لهم علاوہ اس کے جو ان کو کہی گئی تھی، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا پس ہم نے اتارا ان لوگوں پر جو ظالم تھے، رجزاً عذاب، من السماء آسمان کی طرف سے، بما كانوا يفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ ہے، آپ پیچھے سے سنتے آ رہے ہیں انعامات کا سلسلہ اور ان کی نافرمانیاں۔ دیکھیں قوم اوپر سے نیچے کیسے آتی، کوئی فرد اللہ کی نظروں میں نیچے کیسے گرتا ہے، یا کوئی قوم ہے یا کوئی حکومت ہے، یہ پوری دنیا کی تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ عبرت کے ساتھ تاریخ کو دیکھیں نا، پوری ایک تاریخ پر کسی نے بڑی اچھی روشنی ڈالی ہے۔ کہتے ہیں تاریخ چار کردار دنیا میں ہوتے ہیں، ایک ہے حکمرانوں کا طبقہ، بادشاہ ہے، حکمران ہیں، حکومتیں ہیں، ایک ہے دولت مند لوگوں کا طبقہ، اور ایک ہے جو ملازم پیشہ لوگ ہیں، اس کو کہتے ہیں نا محنت کش طبقہ کسی بھی حوالے سے، اور چوتھے نمبر پر ہے اہل ایمان کا، انبیاء کو ماننے والے لوگ کا۔ تو ان پر کسی نے بڑی اچھی روشنی ڈالی ہے، کہتے ہیں تاریخ نے پوچھا اے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے، تاریخ نے پوچھا اے لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے، شاہی نے کہا یہ میری ہے، حکمرانوں نے کہا ہماری دنیا ہے، شاہی نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا، پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے، انسان مرے، دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا۔ کیسی لڑائیاں ہوتی ہیں، کارکن لڑتے ہیں، حکمران لڑتے ہیں، جیل ڈالو، یہ کرو۔ پہلے زمانوں میں باقاعدہ لڑائیاں بھی ہوتی تھیں، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے، دولت نے کہا یہ میری، بڑے بڑے دولت مند، بڑی بڑی کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں، لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں ایک کمپنی میں، دولت نے کہا یہ میری ہے اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار اڑے، انسان لٹے، انسان بکے، آرام اڑے، سب چیخ اٹھے، دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا۔ کبھی آپ عبرت سے دیکھو نا، بڑے بڑے آدمی اوپر سے نیچے سے اوپر کیسے جاتا ہے اور پھر اوپر سے نیچے کیسے آتا ہے۔ ہر عروج کے لیے زوال ہے اور ہر زوال کے لیے یہ اللہ کا نظام ہے۔ تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے، محنت نے کہا یہ میری ہے،
روڈ پہ بندے کرتے ہیں، ایک وہ محنت بھی کرتے ہیں ملازم کہ ایک ایک کمپنی میں ایک آدمی کی کروڑوں تنخواہیں ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی دنیا میں کمپنیاں ہیں، یہ گوگل ہے اور یہ یوٹیوب ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں ایک ایک آدمی کی تنخواہ دیکھیں۔ پھر بڑے بڑے دیکھیں یہ سائنسدانوں کی کتنی تنخواہیں ہیں، یہ جو آپ کے تجزیہ نگار ہیں لاکھوں میں، کسی کی کروڑوں میں تنخواہیں ہوتی ہیں۔ تو تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر پیڑ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے۔ دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا۔ جھوٹ، بلیک میلنگ اور کیا کیا دھوکے دیے جاتے ہیں، کیسے کیسے سیٹوں کو بلیک میل کرتے ہیں، کمپنیوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اگر سیٹ پہ بیٹھ کے پتہ ہے کہ اب یہ میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ یہ سب کردار ہے۔ آخر میں تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے، مومن نے کہا اللہ کی ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا۔ پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، قلب دل اور نظر دماغ، پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لیسی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی۔ دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا۔ انبیاء آ کے دلوں پر محنت کرتے ہیں، دماغ کو اور دل کو بدلتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ تمہارا مال ایسے جمع کرو، دنیا یوں جمع کرو، دنیا تو تمہیں تمہارا نصیب ملے گا۔ وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بناؤ، اس پہ محنت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل جب فرعون کے مظالم سے ان کو نجات ملی، آگے وادی سینائی میں پہنچے، میدان تیہ میں، حکم یہ تھا کہ آپ حضرات نے جانا ہے، ارض مقدسہ کو چھڑانا ہے، اپنے باپ دادوں کی سرزمین، اپنے مرکز کو تم نے چھڑانا ہے، جس پر قوم عمالقہ نے ناجائز قبضہ کیا ہے۔ کہنے لگے کہ نہیں، ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ہم تو لڑنے والی بات نہ کرو، جنگ اور جہاد کی باتیں نہ کرو۔ اور ان کو بہت کہا گیا۔ اس 40 سال کا عرصہ میدان تیہ میں گزر گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے پرانے وہ انتقال کر گئی، نئی نسل آگے پیدا ہو گئی، وہ بڑی ہو گئی۔ حضرت یوشع ابن نون کو اللہ نے پیغمبر بنایا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر بنے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ پھر ان کے دور میں یہ آگے گئے ہیں اور پھر انہوں نے ارض مقدسہ پر قبضہ کیا ہے، لیکن فطرت سوچ بدلنے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ جب آپ کی تربیت نہ ہو، آپ کا ہاضمہ کمزور ہو، آپ کے پاس مال آ جائے، آپ کی عادتیں اور گندی ہو جائیں گی، آپ خدا کو ایسے بھول جائیں گے۔ ایک آدمی کی تربیت نہ ہو، مال کو ہضم نہ کر سکے اور اس کے پاس مال آ جائے، آپ تماشا دیکھو، بیڑا غرق کر دے گا، ماحول کا بھی اپنا بھی۔ ایک آدمی عہدے کا اہل نہ ہو، سیٹ کا اہل نہ ہو، اس کو عہدہ مل گیا، وہ اتنا گند کرے گا جیسے ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دیکھیں ملک کی یا پھر یہ حالت ہوگی۔ پھر کسی بھی جگہ بیٹھے، کسی بھی سیٹ پہ بیٹھے، صرف حکومت نہیں، نااہل ایک سیٹ پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مجلس میں، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دیہاتی آ گیا، ایک بدو دیہاتی آ گیا، کہنے لگے اے اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ، جب امانتیں ضائع ہونے لگے۔ دیکھو نا، یہ امانت ہے، ایک پنکھا، آپ نے نماز پڑھی، اپنا پنکھا چلایا، جانے لگے، جا کے سکون سے بٹن تلاش کر کے بند کر دیا، یہ وقف مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اسی طریقے سے کسی بھی جگہ میں آپ کسی جو امانتیں ضائع ہونے لگے۔ اس نے دوسرا سوال کیا وَكَيْفَ إِذَاعَتُ، اے اللہ کے رسول امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیرہ فانتظر الساعہ،
جب ایک نااہل کو ایک ذمہ داری ملی، ایک آدمی ایک کام کا اہل نہیں ہے اور سیٹ پہ بیٹھ گئے، پھر یہ ہونے لگے۔ اب یہ بنی اسرائیل کو حکم تو ملا لیکن ابھی بھی بہت کمی تھی۔ اب ان کو حکم یہ تھا کہ ارض مقدسہ میں جب داخل ہونے لگے کہنے لگے دو کام تم نے کرنے ہیں، ایک تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، یہ دیکھو اتنی کوتاہیاں ہم سے ہوئی، جو کام ہمیں پہلے کرنا چاہیے تھا بہتر انداز میں ہم نہیں کر پائے، بالآخر اللہ ہو گیا۔ تو اپنے گناہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہی تھی، یہاں کے لیے جا کے سفر سے جب واپس آتے تھے تو آئبون تائبون عائبون ربنا حامدون، معافیاں مانگتے تھے، اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ کوئی اچھا کام کرتے تھے، آپ کی عادت مبارک ہے اس پر استغفار کرتے تھے، یہ کمی بیشی رہ گئی اس کا ازالہ ہو جائے، اتنا خیال کرتے تھے۔ نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کرتے تھے۔ نیک کام کی توفیق بھی ملے نا تو اس پہ بھی آخر میں استغفار، اس لیے نہیں اللہ کا شکر تو نہیں، استغفار بھی شکر ہے۔ استغفار اس لیے کہ یا اللہ جو کمی پہ بیشی ہوئی وہ معاف فرما دے۔ اب وہ ان کو کہا گیا کہ ایک تو اللہ سے معافی مانگتے ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ شکر بجانا۔ یہ وہاں داخل ہوئے، فتح ہضم نہیں ہوئی، فتح ہضم نہیں ہوئی، کہنے لگے بھائی ہم تو زمانے بھر سے من و سلوا کھاتے رہے، ہمیں چاہیے کیا چیز؟ ہمیں تو گندم اور وہ چیزیں چاہیے، وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی، مطلب بس ناشکری میں پڑ گئے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہ جو باتیں ان سے کہی گئی تھی اس کو چھوڑ کے دوسری چیزوں میں لے، یہ ناشکری ہے، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے بنی اسرائیل سے کہا، کب؟ حضرت یوشع ابن نون کے دور میں، ادخلوا داخل ہو جاؤ ہذہ القریۃ، اس بستی میں، بستی سے مراد ہے بیت المقدس یا اریحہ نامی بستی تھی اس کے قریب، اب دونوں آپس میں آبادی مل چکی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ فکلوا منہا حیث شئتم رغدا، پس کھاؤ اس بستی میں سے جہاں سے تمہارا دل چاہے، جی برکت، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، وادخلوا الباب سجدا، جب شہر کے دروازوں میں حدود میں داخل ہو جاؤ سجدہ شکر بجاؤ، وقولوا حطۃ، اور اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی، کہو اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو ہم مزید دیں گے، جو اچھے کام کریں گے نیکی کریں گے ہم مزید بڑھائیں گے۔ انہوں نے کیا کیا؟ شہر فتح ہو گیا، فبدل الذین ظلموا قولا، پس بدلا ظالموں نے بات غیر الذی قیل لهم، جو ان سے کہی گئی تھی اس کے علاوہ ناشکری میں پڑ گئے، غیر مناسب گفتگو کرنے لگے۔ اور کیا ہوا؟ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا، پس اتارا ہم نے ظالموں پر عذاب آسمان کی طرف سے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اللہ کا عذاب پڑا، ہزاروں کی تعداد میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، اندر داخل تو ہو گئے شہر میں، رہنے لگے، لیکن وقت آیا طاعون کی بیماری پھیل گئی، تو طاعون کی بیماری سے ہزاروں کی تعداد میں